وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به. وقال تعالى في مقام آخر: إذ هما ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال تعالى في مقام آخر: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله إن قتلتم أو حرقتم أو صلبتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. قابل احترام و تکریم معزز علماء کرام، سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سے اس مسجد میں نئی تعمیرات کے بعد پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے. اس سے پہلے ہوئی لیکن تب اس کی بلڈنگ پرانی تھی. اللہ تعالیٰ اس کے مسجد کے بنانے والوں میں، تعاون کرنے والوں میں، خدمت کرنے والوں میں، صفائی کرنے والوں میں، پڑھنے پڑھانے والوں میں، درس و تدریس کے فرائض سر انجام دینے والوں میں، مال جان خرچ کرنے والوں میں، محبت کرنے والوں میں، جس کا بھی اس مسجد سے خیر کا تعلق تھا، ہے یا رہے گا، رب کائنات، رب لم یزل، رب الارض والسماوات اس مسجد کو تا قیامت توحید و سنت کا مرکز بنائے رکھے اور تمام متعلقین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. انتہائی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خدمت کے لیے کر لیتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن یاد کر کے بھلا دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس میں صرف حافظ نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حافظوں کے لیے ہے، نہیں. اگر کسی نے 10 صورتیں یاد کی ہیں تو اس کو ان 10 صورتوں کو یاد رکھنا یہ فرض ہے. کسی نے 1 سورت یاد کی تھی تو اس کو وہ 1 سورت یاد رکھنا فرض ہے. جس نے سورہ یاسین یاد کی اس کو سورہ یاسین یاد رکھنا فرض ہے. جس نے قرآن یاد کیا اور بھلا دیا، حضور علیہ السلام نے کہا سب سے بڑا گناہ یہ ہے. یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کی صفائی کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے.
تو ظاہر ہے باقی درجہ بدرجہ معاملات چلیں گے. صفائی کرنے والا اس کا یہ مقام ہے تو پھر امام کا کیا مقام ہوگا؟ امام کا یہ مقام ہے تو مسجد بنانے والوں کا پھر کیا مقام ہوگا؟ بہرحال یہ اللہ انتخاب جس کا فرما لیں اس کی خوش قسمتی ہے. مسجد تو قیامت تک مسجد ہے. جب یہ قیامت تک مسجد ہے تو قیامت تک صدقہ جاریہ ہے. لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے جس کے مال کا اللہ انتخاب فرما لے. کروڑوں پتی ہیں، اربوں پتی ہیں، روزانہ وہ لاکھوں لگا دیتے ہیں، لاکھوں لگا دیتے ہیں اپنی سیاستوں پہ، اپنی فضول خرچیوں پہ. 10 روپے بھی مسجد کو دے نہیں رہی، نہیں دیتے. غریب آدمی ہے، صبح دیہڑی کے لیے جاتا ہے، شام کو آتا ہے، اپنی جیب سے 100 روپیہ 200 روپیہ نکال کے دے دیتا ہے. یہ غریب ہے، وہ امیر ہے. اللہ غربت اور امارت نہیں دیکھتے، اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں. یہ میرے اللہ کا انتخاب ہوتا ہے جس کا مال اپنے گھر کے لیے منتخب کر لے. اس کا نہیں کیا، اس کا کر لیا. تو آج اس بابرکت گھڑیوں میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اس کی آواز تھوڑی سی کم کر دیں تاکہ بات سمجھ آئے اور یہ اس کی جو ٹون شون ہے وہ بند ہو جائے. موضوع طویل ہے، وقت قلیل ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے تو چہروں میں مسکراہٹ تو آنی چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک جملہ بولوں تو یہ ساری تقریر پہ بھاری ہوگا. بولوں گا میں آرام سے ہی، آپ سمجھ جائیں. تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب کڑوے کنویں کے اندر ڈالا اور وہ کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا، یہ میرے آقا کا معجزہ ہے. آپ کہتے ہیں، ابو جہل کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نے کہا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی کے اندر بند چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ میں تعارف کرواؤں تیری مٹھی کی چیز کا یا تیری مٹھی کی چیز میرا تعارف کروائے؟ اس نے کہا اگر میری مٹھی میں بند چیز آپ کا تعارف کروائے تو میں اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. آقا نے دعا کی، اللہ نے ابو جہل کی مٹھی کے اندر بند کنکریوں کو زبان دے دی اور وہ کہنے لگی لا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. تو ابو جہل کی بند مٹھی کے اندر کنکریوں کا بولنا یہ میرے آقا کا سارے بولیے، یہ میرے آقا کا معجزہ ہے، یہ میرے آقا کا معجزہ ہے. ام معبد کی بیمار بکری پہ اللہ کے نبی ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ اس کے تنوں کو دودھ سے لبریز کر کے اس کے تنوں سے دودھ کے چشمے جاری کر دیتے ہیں. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. حضرت ابو ہریرہ دودھ لاتے ہیں، 70 صحابہ دودھ پیتے ہیں، دودھ پھر بھی بچ جاتا ہے. یہ میرے آقا کا معجزہ ہے. حضرت جابر 10 صحابہ اکرام کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں،
1500 صحابہ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے، یہ میرے آقا کا یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ حضرت علی کی آنکھ کے اوپر آقا کا لعاب لگتا ہے اور وہ آنکھ تندرست ہو جاتی ہے، یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ قرآن مجید یہ ہمارے آقا کا معجزہ ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ نے تمام انبیاء کو جو معجزات عطا فرمائے، اس سے اعلیٰ، اس سے افضل، اس سے برتر، اس سے اجمل، اس سے اشرف اللہ نے نبی پاک کو معجزات عطا فرمائے۔ جس طرح یہ سارے کے سارے نبی پاک کے معجزات ہیں، اسی طرح صدیق اکبر کا عمل نبی پاک کا معجزہ ہے، صدیق اکبر کی سخاوت نبی پاک کا معجزہ ہے، صدیق اکبر کی صداقت نبی پاک کا معجزہ ہے۔ اس طرح جس طرح ان معجزات کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، صدیق کی صداقت کا انکار کرنے والا بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، یہ معجزہ ہے۔ بندہ حیران رہ جاتا ہے، وقت بڑا قلیل ہے، میں نے اشار کر چلنا ہے۔ بندہ حیران رہ جاتا ہے، یہ کیسے ہوا؟ یہ شخصیات کیسے تیار ہو گئیں؟ یہ لوگ کیسے بن گئے؟ ایک وقت تھا یہ مکہ کے ارد گرد اور مکہ کے لوگ ظلمت کے اندر، اندھیروں کے اندر ظلم و ستم کا دور ہے، جہالت عام ہے، فحاشی عام ہے، بریانی عام ہے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کا قانون ہے، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، شرک کے اندھیرے ہیں، اور لوگوں کی بیٹیوں کے اوپر اور عورتوں کے اوپر ظلماً ہاتھ ڈالا جاتا ہے۔ پھر کیسا ہوا یہ معاملہ؟ پھر کیسا ہوا یہ معاملہ کہ حضور علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ تم عدی حاتم تائی کی بیٹی عدی کی بہن کو اس کے گھر کے اندر چھوڑ آؤ۔ صحابہ اکرام اس جوان بیٹی کو لیتے ہیں، اس لڑکی کو لیتے ہیں، عدی کے گھر میں حاتم تائی کے گھر کے اندر پہنچا دیتے ہیں۔ حاتم تائی کا بیٹا مشکوک نظروں سے اپنی بہن کو دیکھتا ہے، مدینے سے چل کے آئی ہے، راتیں بھی آئی، دن بھی آئے، صحرا بھی آئے، جنگلات بھی آئے، صحابہ بھی جوان ہیں، اور یہ میری بہن ان صحابہ کے درمیان میں آئی ہے۔ جب راستے میں دیکھنے والا بھی کوئی نہ تھا، پکڑنے والا بھی کوئی نہ تھا، شک کی نظروں سے اپنی بہن کو دیکھا، اور بہن نے بھی اپنی بھائی کی نظروں کو پہچان لیا، اور بڑے وجد میں آ کے کہا میرے بھائی تیرے گھر کی چار دیواری کے اندر رب کعبہ کی قسم ہے میں اتنی محفوظ نہیں تھی جس طرح جنگلات کے اندر اور تاریخ راتوں کے اندر میں نبی کے ان صحابہ کے درمیان محفوظ تھی۔ حیران رہ جاتا ہے بندہ، یہ کیسے ہو گیا؟ اور مزید حیرانگی ان لوگوں پہ آتی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور پھر ان کو شرم نہیں آتی، وہ ان پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم جن جیسا نہ آسمان نے دیکھا نہ زمین نے دیکھا، نہیں وہ کوئی نہ کوئی وجہ تو تھی نا۔ اور پھر صدیق اکبر، میں اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کا وقت ہے، امی طیبہ کائنات طاہرہ کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں۔ آسمان پہ نظر پڑی، تارے نظر آئے، آپ کو بھی آتے ہیں؟ علی پور میں تارے نظر آتے ہیں، ساڑھے گجرانوالے جی کو نہیں جی ہوتے، ہمارے گجرانوالے میں نہیں آتے۔
کسی گاؤں میں کبھی گاؤں میں اپنے جائے تو آسمان کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، خدا کی قسم کیا اللہ کا شاہکار ہے، کتنی خوبصورت اللہ نے یہ چھت بنائی ہے، دیکھتا ہے بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ لیکن گجرا والے سانوں کو نہیں نظر آتے، آپ خوش قسمت ہیں، آپ دیکھا کریں۔ یا رسول اللہ، جی حمیرہ، جی طیبہ، جی طاہرہ، یا رسول اللہ آسمان کے تارے دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ ایک سوال ہے، ایک سوال ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسا بندہ بھی موجود ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے زیادہ ہوں؟ کوئی ایسا بندہ موجود ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے زیادہ ہوں؟ جی حمیرہ، جی طیبہ، ایک بندہ ایسا موجود ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ فمن ہوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس سے مراد آپ کی یہ نہیں تھی کہ جتنے آسمان کے تارے اتنی نیکیاں، نہیں، مراد یہ تھی جس طرح آسمان کے تاروں کو گن کوئی نہیں سکتا، کیا ایسا بندہ ہے کہ جس کی نیکیوں کو کوئی شمار، کوئی ایسا ہے جس کی نیکیوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا؟ جی ہاں، ایک بندہ ایسا ہے، ایک بندہ ایسا ہے جس کی نیکیوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، جس کی نیکیوں کو گنا نہیں جا سکتا۔ جب ایک بندے کی بات آئی تو سیدہ کائنات کے اندر بھی وہ بندہ ذہن میں آ گیا۔ جی ابھی حضور بولیں گے، ابھی حضور کہیں گے ہاں وہ ایک بندہ ہے، وہ میرے بابا ہی ہو سکتے ہیں، میرے بابا کے علاوہ اور ہو کون سکتا ہے کہ جس کی نیکیاں ایک ہوں، اتنی ہوں، بندہ جو ایک ہے۔ یا رسول اللہ کون ہے؟ یا رسول اللہ کون ہے؟ تو نبی پاک نے کہا حمیرہ اگر پوچھتی ہو کہ آسمان کے تاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے تو پھر وہ ایک بندہ، اس کا نام عمر فاروق ہے۔ کس کا، ان کا نام کیا ہے؟ سب بولیے رضی اللہ تعالی۔ نام آیا۔ امی جان نے کیا سوچا تھا؟ بولیے میرے بابا ہیں، میرے بابا ہی ہوں گے، اور کون ہو سکتا ہے؟ جب نام اور آ گیا، قبول بھی کر لیا، لیکن اندر سے آواز بھی نکلی، این حسنات ابی، میرے بابا کی نیکیاں، میرے بابا کے اعمال، میرے بابا کے اعمال صالحہ، میرے بابا کے اللہ کو یاد کرنا، میرے بابا کا اللہ کے سامنے گڑگڑانا، میرے بابا کی صداقت، میرے بابا کی انابت، میرے بابا کا صدقہ، میرے بابا کی نمازیں، این حسنات ابی، اے یا رسول اللہ میرے بابا کہاں ہیں، ان کی نیکیاں کہاں ہیں؟ تو نبی پاک نے اتنا خوبصورت جواب دیا، اگر جواب پسند آئے تو اتنی اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دیجئے کہ اس وقت یہ چھت گونج اٹھنی چاہیے۔ فرمایا اے حمیرہ، اے طیبہ، اے حمیرہ، اے عائشہ، اگر اپنے بابا کے بارے میں پوچھتی ہو تو یاد رکھو تمہارے بابا کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں کے اوپر باری ہے۔ وہ کون سی نیکی؟ اور میں جب ہجرت کی رات تمہارے بابا اپنے کاندھوں کے اوپر بٹھا کے مجھے غار کے اندر لے کر گئے تھے، پھر غار کی صفائی کی تھی، پھر مجھے اپنی جولی کے اندر سلایا تھا، پھر وہاں کاس، پھر وہاں سانپ نے ڈسا تھا، تمہارے بابا کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں کے اوپر باری ہے۔ عمر کی ساری نیکیاں تمہارے بابا کی ایک نیکی کا مقابلہ، سارے بولے، یہ بولے ایک نیکی کا مقابلہ۔ پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کہا کرتے تھے اے عمر، اے ابو بکر سودا کر لیجئے، میری ساری نیکیاں آپ لے لیجئے اور اپنی وہ نیکی آپ مجھے دے دیجئے، آپ سودا کر لیں۔ صدیق کہتے تھے نہیں یہ سودا میں نہیں کر سکتا، اور پھر ساری زندگی حضرت فاروق اعظم اس طلب میں رہے، اس طلب میں رہے، اس تلاش میں رہے، ارے کوئی تو موقع ایسا آئے کہ میں کسی ایک نیکی کے اندر صدیق سے آگے نکل جاؤں۔ ہر معاملے
کے اندر صدیق کا پہلا نمبر ہے، ہر نیکی کے اندر صدیق کا پہلا نمبر ہے، ہر سخاوت کے اندر صدیق کا پہلا نمبر ہے، وفاؤں کے اندر صدیق کا پہلا نمبر ہے، اداؤں کے اندر صدیق کا پہلا نمبر ہے، حیاؤں کے اندر صدیق کا پہلا نمبر ہے، شجاعت کے اندر صدیق کا پہلا نمبر ہے، تلاوت کے اندر صدیق کا پہلا نمبر ہے، جرت کے اندر صدیق کا پہلا نمبر ہے، طاقت کے اندر صدیق کا پہلا نمبر ہے، حضور کے ساتھ یاری کے اندر صدیق کا پہلا نمبر ہے، وفاداری کے اندر صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ ارے کوئی تو ایک موقع ملے کہ جب مجھے موقع مل جائے اور میں کسی ایک نیکی کے اندر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں، اور یہ جائز بھی ہے، نیکی کے اندر مقابلہ کرنا یہ نیکیوں کا حسن بھی ہے، یہ جائز بھی ہے۔ ساری زندگی تلاش میں رہے کہ کوئی ایک وقت آ جائے، لوگوں کوئی ایک موقع آ جائے کہ جب میں آگے نکل جاؤں، پھر وہ موقع اللہ نے دے دیا، پھر وہ موقع اللہ نے کس کو؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ تبوک کا موقع ہے، ورنہ تو ہر معاملے میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ بولیے سارے، ہر معاملے میں ثانی اثنین اذ ہما فی وہ الگ موضوع ہے، ہر معاملے میں۔ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے مسجد نبوی کے اندر، معراج سے واپس آئے ہیں، آپ معراج کی خوبصورتیوں کو، رعنائیوں کو بیان کر رہے ہیں۔ میں نے ایک محل دیکھا، بڑا خوبصورت محل، بڑا خوبصورت محل ہے۔ میں نے پوچھا کس کا ہے؟ میں ایک قریشی نوجوان کا ہے، قریشی میں نوجوان میں اندر جانے لگا، میں یا رسول اللہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور میں عمر میرا دل تو بڑا کیا، میں تیرے محفل میں تیرے اس محل کو دیکھوں، میں تیرے اس خوبصورت گھر کو دیکھوں، لیکن عمر تیری حیا وہاں رکاوٹ بن گئی، اندر تیری حوریں بھی ہوں گی، اور عمر تو بڑا شرم والا ہے، اور عمر تو بڑا حیا والا ہے، تو اس لیے میں تمہاری حیا کو یاد کر کے پیچھے آ گیا، میں محل میں داخل نہ ہوا۔ فاروق اعظم نے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ آپ دیکھ لیتے، میں اور آپ کے بارے میں اس طرح حیا کروں، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ آپ نے کہا لوگوں جنت کے اندر میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور 8 کے 8 دروازے اس بندے کو کہہ رہے ہیں آجا میرے اندر سے جنت میں داخل ہو جا، آجا میرے اندر سے جنت میں داخل ہو جا، اور ہر دروازہ الگ ہے۔ روزے داروں کے لیے الگ دروازہ ہے، جو روزوں میں آگے نکل جائے گا وہ اس دروازے سے داخل ہوگا۔ نمازیوں کے لیے الگ دروازہ ہے، جو نمازوں کے لیے جو نمازوں میں آگے نکل جائے گا وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوگا۔ 8 دروازے ہیں لوگوں، ایک بندہ ایسا ہے، ایک بندہ ایسا ہے، ایک بندہ ایسا ہے، کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے اس کو دعوت دیں گے کہ آجا اور میرے اندر سے جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی نمازوں کے اندر بھی سب سے آگے، روزوں کے اندر بھی سب سے آگے، نیکیوں کے اندر بھی سب سے آگے۔ یا رسول اللہ وہ کون سا بندہ ہے، وہ کون سا بندہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس کو دعوت دیں گے آجا میرے اندر سے جنت میں داخل ہو جا؟ وہ بندہ پوچھتے ہو تو یہ سامنے بیٹھا ہوا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی، یہ وہ بندہ ہے، ہائے ہائے یہ وہ بندہ ہے۔ اے ابو بکر تیری وفاؤں پہ قربان جائیں، اے صدیق اکبر تیری اداؤں پہ قربان جائیں۔ کیا ساتھ پایا ہے، کیا قسمت پائی ہے، خدا کی قسم کیا قسمت پائی ہے، خدا کی قسم۔ ہماری تو حالت یہ ہے، ہم تو مدینہ میں جاتے ہیں اور مدینہ کی کھجور لے کے آتے ہیں، اور ہمیں مدینہ کی کھجور سے محبت اتنی ہوتی ہے، ادب و احترام بھی اتنا ہوتا ہے، ہم کھجور کھا لیتے ہیں اور گٹھلی کو نیچے پھینک دیں، گناہ کوئی نہیں، مسئلہ یاد پھینک دیں، بولیے پھینک دے، گناہ کوئی نہیں، حرج کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی سارے پھینکتے ہیں، لیکن ہمیں محبت ایسی ہوتی ہے دل ہی نہیں مانتا، پیار ایسا ہوتا ہے مدینہ سے آئی ہے، حضور کے شہر سے آئی ہے، حضور کے شہر سے آئی ہے۔ ابو بکر کیسا نصیب پایا ہے، کیسا نصیب پایا ہے کہ یاری بھی با کمال تھی اور وفاداری بھی با کمال تھی، اور پھر بچپن کی یاری ایسی نبھائی، ایسی نبھائی، ایسی نبھائی کہ آج بھی یاری نبھاتے ہوئے روزے رسول میں آپ نبی پاک کے ساتھ ہیں۔ جنت سے آپ جب
نکلیں گے روضہ رسول سے تب بھی آپ ساتھ ہوں گے، قیامت کے میدان میں جائیں گے تب بھی آپ ساتھ ہوں گے، جنت کے اندر جائیں گے تب بھی آپ ساتھ ہوں گے۔ صدیق وہ ہے کہ جنت کے آٹھوں دروازے دعوت دیں گے، آ جا میرے اندر سے، ہر معاملے میں اول پوزیشن، نمبر 1۔ ہاں، کیا اس دور میں بھی کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے؟ کیا آپ میں سے، ہم میں سے کوئی ہے؟ ہاں نہیں، وہ تو الگ مسئلہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے دعوت دیں گے، آ جا آ جا آ جا، وہ الگ ہے۔ یہ ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ کوئی بھی بندہ ایسا ہو کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، اس کو اجازت ہوگی۔ ہاں، وہ بندہ بھی ہے، وہ جماعت بھی ایک ہے، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ میں بھی ہو سکتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ کیا عمل کرنا پڑے گا؟ راتوں کو مصلی پہ کھڑا ہونا پڑے گا، دن کو روزے رکھنے پڑیں گے، بیویوں کو بھولنا پڑے گا، کاروبار کو چھوڑنا پڑے گا، جائیداد سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، اولاد کی تربیت سے منہ موڑ کے مسجد کے اندر اعتکاف کرنا پڑے گا۔ نہیں، پھر کون سا عمل ہے؟ لوگوں، عمل آقا نے بتایا ہے، سرور کونین نے بتایا ہے، ساقی کوثر نے بتایا ہے، تاجدار مدینہ نے بتایا ہے، فخر دو عالم نے بتایا ہے، محبوب کبریا نے بتایا ہے، احمد مجتبیٰ نے بتایا ہے، محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے، مطہر منور معمر معطر بابرکت و باسعادت پیغمبر نے بتایا ہے، طیب و طاہر اطہر و مطہر عطیت و اشرف ارفع و اعلیٰ برتر و بالا پیغمبر نے بتایا ہے۔ اور عمل بھی بڑا حسین ہے، عمل بھی بڑا خوبصورت ہے، اور عمل بھی بڑا آسان ہے۔ یا رسول اللہ، کون سا عمل ہے؟ فرمایا عمل آسان ہے، جو بندہ وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد وضو کی دعا پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو بندہ وضو کرے اور وضو کی دعا یہ پڑھ لیا کرے، کل قیامت کے دن اجازت ہوگی، جس دروازے چاہو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ دعوت صدیق کو ملے گی، کیونکہ ہر معاملے میں نمبر موقع مل گیا حضرت فاروق اعظم کو۔ آج مجھے موقع مل گیا ہے، میری پوزیشن پہلی ہو گئی۔ وہ کون سا موقع ہے؟ غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ حی علی الجہاد، لوگوں جہاد کے لیے لے کے آؤ اپنا سامان، اپنا مال۔ غزوہ تبوک، ساعۃ العسرہ، بڑی سخت جنگ، بڑا دور کا سفر، مشقت کا وقت، کھجوریں پکی ہوئی، سارے سال کا معاملہ کھجوروں کے اوپر، وہ پکی ہوئی قرضے اتارنے ہیں، معاملات کرنے ہیں، کھجوروں کے اوپر کہا چلو کھجوریں چھوڑو، کھجوریں چھوڑو، بیوی بچوں کو چھوڑو، سفر مشکل ہے، تبوک میں جانا ہے، سارے ساتھ چل پڑو، حی علی الجہاد، جہاد کے لیے لے کے آؤ۔ آج فاروق اعظم جہاد کے لیے مال لے کے لینے جا رہے ہیں، اپنے گھر میں جا رہے ہیں، اپنے گھر میں جا رہے ہیں، اور میرا تخیل مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں، میرے پاس مال زیادہ ہے، صدیق اکبر کے پاس مال کم ہے، میرے پاس اس وقت اسباب زیادہ ہے، صدیق اکبر کے پاس اسباب کم ہے، آج مال زیادہ میں پیش کروں گا، ابو بکر مال کم پیش کریں گے، لہذا میری پوزیشن آ جائے گی، میں آگے نکل جاؤں گا، نمبر اول لے جاؤں گا اس معاملے کے اندر، میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ صدیق بھی مال لینے چلے گئے، حضرت فاروق بھی مال لینے چلے گئے، جناب عثمان بھی چلے گئے، جناب علی بھی چلے گئے، ہر کوئی لے کے آ رہا ہے، مسجد نبی کے اندر حضور کے سامنے اپنا تحفہ پیش کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں، کتنا لائے ہو، کتنا لائے ہو، کتنا لائے ہو، کتنا لائے ہو؟ میرا تخیل، میرا تصور، میرا میدان، میرا ذہن، میرا انداز، جب ابو بکر بھی آگے تھے، فاروق اعظم بھی آگے تھے، فاروق نے اپنی گٹری کو دیکھا تھا، پھر ابو بکر صدیق کی گٹری کو دیکھا ہوگا، میری گٹری بڑی ہے اور صدیق اکبر کی گٹری، میرے پاس مال زیادہ، حضور کے صدیق اکبر کے پاس مال کم ہے، آج میری پوزیشن، آج میں نمبر، مسکراتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوں گے، حضور پوچھ رہے ہیں کیا لائے ہو،
کیا لائے ہو، کیا لائے ہو، کیا لائے ہو؟ لیکن جب یہ دونوں آئے، صدیق بھی آئے، فاروق بھی آئے، اللہ کے نبی کے سوال کا انداز یہ بدل گیا۔ پہلے کہہ رہے تھے کیا لائے ہو، کیا لائے ہو، کیا لائے ہو، کیا لائے ہو، لیکن جب باری آئی عمر فاروق کی، جب باری آئی صدیق اکبر کی، جب باری آئی فاروق اعظم کی، فاروق اعظم جی یا رسول اللہ گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ صدیق اکبر کے پہلے فاروق اعظم نے جواب دیا ہوگا یا رسول اللہ آدھا مال لے کے آ گیا ہوں اور باقی آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ صدیق کتنا مال لے کے آئے ہو، کتنا مال چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ اپنے گھر کو دیکھا، پھر اپنے گھر کے سوراخوں کو دیکھا، اپنے گھر کو دیکھا، پھر اپنے گھر کی ایک ایک چیز کو دیکھا، میں اپنے گھر کا سارا مال لے کے آیا ہوں۔ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ یا رسول اللہ اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا لے کے آ گیا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، آج فاروق چاہ رہے تھے میری پہلی پوزیشن ہو جائے، آج وہ کہہ رہے تھے میرا پہلا نمبر ہو جائے، لیکن آقا نے سوال کا انداز بدل دیا تو فاروق اعظم نے کہا نہیں ابو بکر، ہائے ہائے نہیں ابو بکر، میں تم سے آگے نہیں نکل سکتا، میں تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میں تم سے آگے نہیں نکل سکتا۔ صدیق اکبر گھر چلے گئے، سارا مال دے کر چلے گئے۔ صدیق کو نیند نہیں آ رہی، رات کا وقت ہے، کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی۔ بیٹی اسماء پوچھتی ہے بابا سوتے کیوں نہیں ہے، کروٹیں کیوں بدل رہے ہیں، نیند کیوں نہیں آ رہی؟ سارا مال تو حضور کے اوپر نچھاور کر دیا، سارا مال تو حضور کو دے دیا، سارا مال تو اب بے چینی کیوں، اب بے آرامی کیوں، اب یہ سکون کیوں نہیں ہے، اب یہ راحت کیوں نہیں ہے، اب یہ آرام کیوں نہیں ہے، اب یہ اطمینان کیوں نہیں ہے، اب یہ راحت قلب کیوں نہیں ہے؟ بیٹی کیا پوچھتی ہو؟ واہ ابو بکر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، واہ ابو بکر تیری جرت پہ قربان جاؤں، واہ ابو بکر تیری وفاداری پہ قربان جاؤں، واہ ابو بکر تیری یاری پہ قربان جاؤں، واہ ابو بکر تیرے پہلے خلیفہ ہونے پہ قربان جاؤں۔ کیا خوبصورت جواب دیا۔ بیٹی آقا نے کہا ہے حی علی الجہاد، جہاد کے لیے مال لے کے آؤ، سارا دے دیا ہے۔ اب نیند اس لیے نہیں آ رہی کہ میرے بدن کے اوپر جو کپڑا ہے یہ کپڑا بڑا قیمتی ہے، یہ کپڑا بڑا قیمتی ہے، مجھے ڈر یہ ہے، مجھے خوف یہ ہے اگر میری اس حالت کے اندر موت آ گئی اور رب نے پوچھ لیا ابو بکر میرے نبی نے کہا تھا اپنا سامان پیش کرو، اپنا مال پیش کرو، سب کچھ پیش کر دیا تھا، یہ قیمتی کپڑا کیوں نہیں دیا؟ مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے میری موت ہو گئی میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ صبح تک مجھے زندگی عطا فرما۔ یہ تو پھر ابو بکر ہی کر سکتا ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ تو پھر ایسا یار وفادار ہی کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں۔ صبح کا وقت ہوا، اٹھے، تہجد پڑھی، نماز پڑھی، بازار کھلا، بازار میں گئے، ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اپنا لباس اتار کے بیچ دیا، جو پیسے ملے تھے، جو درہم ملے تھے، وہ دینار ملے تھے، وہ بھی لا کے حضور علیہ السلام کے دربار میں لانے لگے، آپ کے دربار میں تشریف لانے لگے۔ ابھی صدیق آئے نہیں ہیں، ابھی صدیق آئے نہیں ہیں، ہائے 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 ہائے، ابھی صدیق آئے نہیں ہیں، صدیق سے پہلے جبریل آ گئے۔ سارے بولیے سبحان اللہ۔ اگلے والے بولتے ہیں، پچھلے والے کو نہیں بولتے پہ سبحان اللہ کہ میں اپنی بات کروں، بات بڑی مزیدار ہے۔ سارے بولیے سبحان اللہ۔ ابھی صدیق نہیں آئے، جبریل پہلے آ گئے، اور جبریل کے جسم کے اوپر ٹاٹ کا لباس ہے۔ جبریل امین جی یا رسول اللہ، وہ شاہانہ لباس کہاں؟ آپ تو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، سارے نوریوں کے سردار ہیں، شاہانہ لباس کدھر ہے؟ یہ بوریے کا لباس، یہ ٹاٹ کا لباس پہن کے آپ آ گئے ہیں۔ یا رسول اللہ ذرا اوپر دیکھیے۔ میرے آقا نے اوپر دیکھا تو آسمانوں کے فرشتوں کے جسموں پہ بھی
ٹاٹ کا لباس تھا، جبریل تمہارے جسم پہ بھی ٹاٹ کا لباس، آسمان کے فرشتوں کے جسموں پہ بھی ٹاٹ کا لباس ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یا رسول اللہ ابھی جواب نہیں دوں گا، ابو بکر کو آنے دو، صدیق کو آنے دو۔ صدیق آئے، جسم کے اوپر ٹاٹ کا لباس تھا، ہمیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ابو بکر کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے کہہ دیا فرشتوں زمین کے اوپر، فرش کے اوپر ابو بکر کے جسم میں ٹاٹ کا لباس ہے، اے فرشتوں اب تمہارے جسموں میں بھی ٹاٹ کا لباس ہی ہونا چاہیے۔ ہائے ہائے، ابو بکر، ابو بکر تشریف لے آئے، بیٹھ گئے، مال جو بیچ کے لائے تھے حضور کے سامنے پیش کر دیا۔ ابو بکر، جی یا رسول اللہ، جبریل امین تشریف فرما ہے، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے جو بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی یا رسول اللہ، پوچھیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں، میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے، یہاں تو کہا، ایک روایت میں اس سے الفاظ الگ تلگ ہیں، جی یا رسول اللہ میں جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں، میں جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں، پوچھئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اے ابو بکر جبریل کہتے ہیں، اے ابو بکر جبریل کہتے ہیں، اے ابو بکر جبریل کہتے ہیں، اللہ اے ابو بکر آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اے ابو بکر اللہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اے ابو بکر اللہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اے ابو بکر اللہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ اور اللہ پوچھ رہے ہیں، اور اللہ پوچھ رہے ہیں، ابو بکر جب اسلام میں داخل ہوئے تھے مکہ کے بڑے تاجر تھے، جب اسلام میں داخل ہوئے تھے مکہ کے سرداروں میں سے تھے، جب اسلام میں داخل ہوئے تھے مکہ کے چودھریوں میں سے تھے، جب اسلام میں داخل ہوئے تھے مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھے، جب اسلام میں داخل ہوئے تھے مالداروں میں سے تھے، جب اسلام میں داخل ہوئے تھے اسباب والوں میں سے تھے، جب اسلام میں داخل ہوئے تھے دولت میں تھے، آج اپنے جسم کا سب کچھ بیچ کر ٹاٹ کا لباس پہن کے حضور کے دربار میں آگے ہو، سب کچھ حضور کے اوپر لٹا دیا ہے۔ ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر اللہ پوچھ رہے ہیں، ابو بکر سے پوچھو کہ اے ابو بکر کیا اس حال میں میں اللہ سے راضی ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں پہ میرا خیال یہ ہے کہ اقبال یہاں ہی تڑپ کے کہہ رہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ میرا خیال یہ ہے کہ علامہ تو علامہ تھا، علامہ اقبال تو علامہ اقبال تھے، اسی موقع کے لیے کہا ہوگا، اسی موقع کے لیے کہا ہوگا، ہائے میرے سنی بھائیوں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، تمہارے ارد گرد بھی لوگ ہیں، آئیے ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، خدا کے لیے، خدا کے لیے اپنے منہ سے الفاظ نکالنے سے پہلے سوچا تو کرو، ارے کس کے بارے میں کہہ رہے ہو، ارے کس کے بارے میں کہہ رہے ہو، اور کس کے بارے میں کہہ رہے ہو۔ حضور آئے ہیں، مسجد نبوی کے اندر آئے ہیں، آخری دفعہ خطبہ دینے کے لیے آئے ہیں، آپ کا آخری خطبہ ہے، اور آپ آخری خطبہ میں کہہ رہے ہیں، لوگوں میرے اوپر جس نے جو احسان کیا تھا میں نے سب کے سارے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کے احسانوں کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکتا۔ کون ہے؟ ہمیں ابو بکر ہے، ابو بکر ہے، ابو بکر ہے۔ اللہ تو کل قیامت کے دن آخری جب قیامت قائم ہوگی میری طرف سے ابو بکر کے سارے احسانوں کا بدلہ خود اتار دینا۔ کاش تم نے رات
راتوں کے اندھیروں میں سوچا ہوتا کس کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں، کس کو الزام دے رہے ہیں، کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کہا تھا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، اور انبیاء کے بعد 1,24,000 انبیاء، پھر ان کی امتیں، ہمارا 1,24,000 انبیاء کی امتوں کے اندر سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا وہ ابو بکر ہوگا۔ یہ شان کم ہے کیا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، حضرت صدیق اکبر کہا کرتے تھے میری یہاں 3 ہی خواہشاں، میری 3 ہی خواہشیں ہیں، لوگوں میری 3 ہی خواہشیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ ہمارا میری پہلی خواہش یہ ہے چہرہ وضحا کا ہو آنکھیں میری ہو، چہرہ وضحا کا ہو آنکھیں میری ہو۔ پھر اللہ نے یہ خواہش ہر وقت پوری کی، ہر وقت پوری کی، جہاں سے جا رہے ہیں، جہاں سے آ رہے ہیں، جہاں تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، جہاں سے آ رہے ہیں، ہر وقت ابو بکر آپ کے، بولیے، ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ اور پھر قرآن نے اعلان بھی کر دیا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ہر معاملے کے اندر حضور پہلے ہیں، اور پہلا نمبر حضور کا ہے، اور دوسرا نمبر، سارے بولیے، نہیں مزہ نہیں آ رہا، آپ کے بولنے کا مزہ نہیں آ رہا، پہلے نمبر پہ عزت میں پہلے نمبر پہ آقا ہے، اور انبیاء کے بعد دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، عظمت میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، اور انبیاء کے بعد دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، شان میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، مقام میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، عزت میں، عظمت میں، رفعت میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، رفعت میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، عفت میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، ناموس میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، تقدس میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، امارت میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، دیانت میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، شرافت میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، جرت میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، شجاعت میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، کردار میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، اعلیٰ کردار میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، اعلیٰ وفاؤں میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، انابت میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، استقامت میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، انابت میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، درس و تدریس میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، دعوت و تبلیغ میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، حکمت اور دانائی میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، تلاوت قرآن میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، جی ہاں نمازوں میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، تہجد میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، حیا میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، کردار میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، ریاست میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، عبادت میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، روزے میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، روزے سے اٹھنے میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، حوض کوثر میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، میدان محشر میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں، جنت میں پہلے نمبر پہ آقا ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو بکر ہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ نے یہ جو کہا نا دوسرا، دو میں سے دوسرا، تو ہر معاملے میں پہلی پوزیشن آقا کی ہے اور دوسری پوزیشن انبیاء کے بعد صدیق اکبر کی ہے۔ پھر کیوں نہ محبتیں کریں، پھر کیوں نہ وفائیں کریں، پھر کیوں نہ ہماری ایمانی غیرت جوش جذبے کے اندر آئے، صدیق کی صداقت کے حوالے سے، آپ کی عدالت کے حوالے سے، آپ کی خلافت کے حوالے سے۔ لوگوں اگر عقل سے کام لو، اگر اپنے ذہن سے کام لو، اپنے دماغ سے کام لو، جو آیا تھا
مکہ کا سردار تھا جو جا رہا تھا تو کچھ بھی پاس نہیں تھا، جو آیا تھا مکہ کے بڑوں میں سے تھا، اور جب دنیا سے جا رہا ہے تو کفن بھی پرانے کپڑے میں دیا جا رہا ہے، اور جو آیا تھا مکہ کے چودھریوں میں سے تھا، اور جب خلیفہ بنا تو کہتا ہے میری مزدوری اور میرا وظیفہ اتنا ہوگا جتنا مدینہ کے ایک ادنا سے مزدور کا ہوتا ہے، میں اتنا دوں گا۔ حضرت کیسے گزارا ہوگا؟ میں گزارا نہ ہوا تو میں مزدور کی مزدوری بڑھا دوں گا، میرا وظیفہ خود بڑھ جائے گا۔ کیا ایسا بندے کو خلافت کا لالچ ہو سکتا ہے؟ کیا ایسے بندے کو دنیا کا لالچ ہو سکتا ہے؟ ارے آخری الفاظ ہیں، باتیں اور بھی کرنی تھی، آخری الفاظ ہیں، جس کو اللہ کے سلام آئیں اس کو سلام کر، جس کو اللہ کے سلام آئیں اس سے حیا کر، جس کو اللہ کے سلام آئے اس کے کردار کے اوپر بکواس نہ کر، جس کو اللہ کے سلام آئے اس کی شرم کر، جس کو اللہ کے سلام آئے اس سے وفا کر، اور اگر وفا کرے گا تو یاد رکھو اشاعت التوحید و سنہ کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے، اشاعت التوحید و سنہ کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے۔ اگر توحید سے وفا کرے گا، سنت سے وفا کرے گا، اصحاب پیغمبر سے وفا کرے گا، ختم نبوت سے وفا کرے گا، تو پھر کل قیامت کے دن یہ بھی تیرے ساتھ وفا کریں گے، اور انہی کی محبت تیرے لیے ذریعہ نجات بنے گی انشاءاللہ تعالی۔